الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مکن تکیا بر عمر ناپائیدار، مباش من از بازی روزگار. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ سرور کونین میں محبتوں عقیدتوں کا نذرانہ بصورت درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی خوش بخت بزرگوں، نیک بخت نوجوانوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی سے، محبوب کریم کی نگاہ تلطف سے میں اور آپ بارگاہ کبریا میں حاضر ہو رہے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے حضور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے یہ سارا ثواب امت مرحومہ کی ارواح کو پہنچائے. اور دلی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے خاندان والے، قوم قبیلے والے، رشتہ دار، دوست احباب، ملنسار، کلمہ گو اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. اللہ کریم مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں تا حیات تعلیمات محبوب کریم پہ عمل پیرا ہونے والوں میں شامل فرمائے. حضور والا اللہ جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ نے ارشاد فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو خوش نصیب، جو خوش بخت اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات کے اوپر توکل رکھتا ہے تو وہ رب اسے کافی ہے.
ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں متوکلین کے متعلق فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی متوکلین سے محبت فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، اگر تقوی اور توکل کی دولت نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ جہاں تقوی اور توکل کی دولت سے دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، یہ تو ہوتی ہے، متوکل اور متقی کا رزق میں بھی فراوانی ہوتی ہے۔ تقوی اور توکل سے رزق میں بھی کشادگی ہوتی ہے، رزق میں بھی فراوانی ہوتی ہے۔ فرمایا متقی کو اللہ تبارک و تعالی خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور فرمایا جو متوکل ہے، ذات کبریا پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ جل مجدہ الکریم، اللہ احکم الحاکمین اسے کفایت فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیہ مبارکہ کے تحت میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دل سے سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا حضرت انس بن مالک کریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں ہم نشینی میں سفر پہ جا رہا تھا، حضور کے ساتھ میں چل رہا تھا۔ میری نگاہ ایک ایسے پرندے پہ پڑی، وہ پرندہ درخت پہ بیٹھا تھا اور درخت کے اوپر اپنی چونچ مار رہا تھا، اپنی چونچ درخت پہ مار رہا تھا۔ تو سید کونین صاحب مسند کعبہ قوسین نانا حسنین نے فرمایا اے انس، جانتے ہو کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ غلام نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور پھر اللہ کے بعد اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو رسول کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اے انس، یہ پرندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق رب، تیری مرضی سے میری بینائی چلی گئی، تیری مرضی سے تو نے اپنی مرضی سے میری نگاہ کو حجاب میں رکھ دیا، مجھے نابینا کر دیا، مجھے نابینا کر دیا۔ اب مہربانی فرما، رازق بھی تو ہے، نگاہوں والوں کو بھی رزق تو عطا فرما رہا ہے اور نبینوں کو بھی رزق تو عطا فرما رہا ہے۔ اے میرے رب کریم مہربانی فرما، میری نگاہ کو تو نے مستور رکھا، حجاب میں رکھ دیا، مجھے نبینا بنا دیا، کرم نوازی فرما، مجھے رزق عطا فرما۔ توکل کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک ٹڈی فوراً گری، اس کے منہ میں جا گری، فوراً اس پرندے کے منہ میں ٹڈی جا گری۔ تو جب اس نے وہ کھا لی تو پھر وہ چونچ مارنے لگا، اسی درخت کے اوپر۔ تو پھر حضور سرور کونین نے فرمایا اے انس، جانتے ہو اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو غلام نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، حضور اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ پرندہ اب کیا کہہ رہا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ پرندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کر رہا ہے، اب یہ پرندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کر رہا ہے کہ اے کریم تو نے مہربانی فرمائی، میری نگاہ کو حجاب میں رکھ دیا،
مجھے نبینا بنا دیا، پر قربان جاؤں تیری کبریائی پر، قربان جاؤں تیری کریمی پر کہ تو نے مجھ نبینے کو اس درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی رزق عطا فرما دیا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، چاہے وہ حضرت انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے کوئی درندہ ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے کفایت فرماتا ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ ذات کبریاء سے کافی ہو جاتی ہے، کفایت فرماتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، تقوی اور توکل کے ساتھ دل بھی پاک ہوتا ہے اور رزق بھی کشادہ ہو جاتا ہے، رزق میں بھی فراوانی آ جاتی ہے، رزق میں بھی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، جن خوش نصیبوں کو یہ دولت میسر آ جاتی ہے، تقوی بھی نصیب ہو جاتا ہے، توکل بھی نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی خزانہ غیب سے ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی، رزق کی فراوانی کا ایک ذریعہ شکر ہے، رزق کی فراوانی کا، رزق کی زیادتی کا، رزق کی بڑھوتری کا ایک ذریعہ شکر ہے، شکران نعمت ہے، یعنی اس کریم ذات نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے اوپر اگر ہم اس کبریا کا شکر کریں گے تو ہمارا رب کریم فرماتا ہے، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم اس نعمت پہ شکر کرو گے تو میں اور بھی زیادہ عطا فرماؤں گا، میں اور بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ کریم نے جتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم اسے گننا چاہیں تو وہ رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اے میرے بندو، جو میں نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی ہے، اور میں نے جو اپنے کرم سے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم میری عطا کی ہوئی نعمتوں کو شمار بالکل نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، تو حضرات گرامی، ایک ذریعہ شکران نعمت ہے، اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، میں نے صحت دی ہے تو شکر کیا کر، ہاں جی، میں نے آنکھ دی ہے تو شکر کیا کر، فرمایا میں نے تجھے 2 ٹائم کا کھانا دیا ہے تو شکر کیا کر، پہننے کو ایک سوٹ بھی مل جائے تو فرمایا شکر کیا کر، فرمایا چلنے کو پاؤں دیے تو شکر کیا کر۔ حضرات گرامی، یہاں ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے ولی کامل کی، حضرت شیخ شادی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میرے پاؤں میں ایک مرتبہ جوتی نہیں تھی، میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، میں ننگے پاؤں چل رہا تھا، تو میں نے کریم کی بارگاہ میں جلدی میں عجلت میں یہ عرض کر دی، اے کریم مجھے پہننے کو جوتی میسر نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے یہ عرض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کر دی تو میں سفر کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کے شہر میں پہنچا، میں دمشق کے شہر میں پہنچا، میں نے وہاں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جب ہم باہر نکل رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک ایسا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ وہاں جا رہا تھا، اس مجمع میں سے گزر کر جا رہا تھا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، پاؤں کٹے ہوئے تھے، پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ یہ شادی سرکار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میری نگاہ اس معذور پہ پڑی، وہ بڑا خوشی، بڑا اطمینان کے ساتھ، توکل علی اللہ کے ساتھ وہ چل رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں تو مجھے وہ میرا کیا ہوا شکوہ یاد آ گیا جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چند لمحے پہلے کیا تھا کہ اے کریم تو نے مجھے پہننے کو جوتی بھی نہ میسر فرمائی۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا جس کے پاؤں ساتھ نہیں تھے، آپ فرماتے ہیں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی
بس میرے دل میں یہی آرزو تھی کہ زمین پھٹے میں اندر چلا جاؤں یا آسمان مجھے نگل لے، کہ میں نے کتنی بڑی بات اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں کر دی کہ یہ بھی تو انسان ہے، میری تو جوتی نہیں ہے، پاؤں سلامت ہیں، میری ٹانگیں سلامت ہیں، میں اپنے پاؤں پہ چل تو رہا ہوں، یہ زمین پہ رینگ کر چلنے والا انسان کیسے خوشی کے عالم میں خوش جمعہ ادا کر کے جا رہا ہے؟ ہاں جی، کیسے خوشی سے جا رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا، بس آرزو یہ تھی، دل میں یہ کلک پیدا ہو گئی کہ سادی تو نے اتنا بڑا جرم کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں ایک جوتی نہ ملنے پر یہ معاملہ پیش کر دیا، شکوہ کر دیا کہ مجھے پہننے کو جوتی نہ دی۔ اس کی کیا بات ہے کہ جس کے پاؤں بھی سلامت نہیں ہیں، زمین پہ ہاتھوں کے ذریعے رینگ رہا ہے جیسے جانور چلتے ہیں، حشرات الارض چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں سر سجدے میں رکھ دیا اور عرض کی کریم مجھے معاف فرما دے، اے میرے کریم مجھے معاف فرما دے، میں بڑا ناشکرہ ہو چکا ہوں کہ میرے پاؤں بھی سلامت ہیں، میں اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل بھی ہوں، پھر بھی میں نے شکوہ کر دیا۔ وہ کتنا بڑا عالی شان والا تیرا بندہ ہے، ہاں جی، وہ کتنا شان والا ہے، پاؤں سلامت نہ ہوں، ہاتھ سلامت نہ ہوں، ہاں جی، نگاہ سلامت نہ ہو، پھر بھی زبان پہ ہو الحمدللہ، ہاں جی، پھر بھی زبان پہ ہو الحمدللہ۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لئن شکرتم، اگر نعمتوں پہ شکر کرو گے، لازیدنکم، فرمایا میں قادر ہوں، تیرے پاس کچھ نہ تھا میں نے دے دیا، تیری پہچان نہ تھی تجھے پہچان دے دی، فرمایا تیری کوئی مالیت نہ تھی تجھے مال و دولت دے دیا، تو یہ نہ کہے کہ میں نے محنت کی ہے، فرمایا تیری محنت کو میں ضائع بھی کر سکتا تھا، ہاں تو یہ کہے کہ یار محنت کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے اور اس کا نتیجہ اپنے فضل کی صورت میں بھی اللہ نے دیا ہے۔ ہاں جی، توکل اس چیز کا نام ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اس کبریا کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، فرمایا وہ ذات کافی ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، رزق کی فراوانی کا ایک ذریعہ شکران نعمت بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اربوں کھربوں ایک انسان پہ نعمتیں ہوں گی، ہاں جی، ایک انسان پہ نعمتیں ہوں گی، تو اللہ نے فرمایا اگر نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم میری نعمتیں جو میں نے اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا اپنے کرم سے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی ہے، تم شمار نہیں کر سکتے، تو ان نعمتوں میں سے ہماری ضروریات میں سے ایک ہماری ضرورت آکسیجن ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، آکسیجن ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری مادی ضرورت ہے۔ قربان جائیے اس کریم کی کریمی پہ کہ ہر انسان کو آکسیجن میسر ہے اور تازہ آکسیجن میسر ہے، اور پتہ نہیں ایک انسان دن میں کتنے آکسیجن خرچ کر لیتا ہے اور کتنے ضرورت ہے، وہ ہر دنیا کے ہر انسان کو، جانوروں کو یہ میسر فرما رہا ہے۔ ہماری مادی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے آکسیجن۔ اگر آپ دیکھ لیں یہ ہمیں نہ میسر ہو تو بندے ختم ہو جاتے ہیں، ہاں جی، اگر ہم خریدیں اسے تو کتنے سلنڈر ہمیں اپنے پاس رکھنے پڑیں گے نا، زندگی کتنے دشوار ہو جائے گی کہ ہم سے تو اب اللہ معاف کرے، ہاں جی، میں کہنا دوں کہ ایک چھٹانگ کی ٹوپی جیب میں رکھنے کی وقت نہیں ہے، ہم سے یہ وزن بھی برداشت نہیں ہوتا، پھر کم سے کم سلنڈر آدھے من کا تو ہوگا نا، کم سے کم 10 کلو کا، تو ایک بندہ کتنے من آکسیجن خرچ کرتا ہے، پھر اتنے سلنڈر کہاں سے پاس رکھ لیتا؟ تو کریم جائیے اس کریم کی کریمی پر، قربان جائیے کہ اس نے ایسا انتظام فرما دیا، فرمایا پاکستان میں رہے گا آکسیجن تازی عطا فرماؤں گا، فرمایا امریکہ میں رہے گا آکسیجن تازی مہیا فرماؤں گا، فرمایا چین میں رہے گا آکسیجن تازی مہیا فرماؤں گا، فرمایا یہ میرے ذمہ ہے تجھے زندہ رکھنا، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر شکر کرو گے تو نعمت بڑھا کر دوں گا، فرمایا آج اگر 1 پیسہ تیرے پاس آ گیا حلال کی کمائی میں سے، تو نے شکر ادا کیا، فرمایا کل تجھے زیادہ دوں گا۔ تو شکر کرنا کیسے ہوتا ہے؟ شکر یہ تو نہیں ہوتا نا
بندہ اللہ کے حضور سربا سجود بھی نہ ہو، بندہ اس سے گفتگو بھی نہ کرے، اس کا کلام بھی نہ پڑھے، پھر بندہ کہے کہ شکر ہے، یہ شکر نہیں ہے، یہ استہزاء ہے۔ شکر یہ ہے جو ہمیں حضور سرکار نے عطا فرمایا ہے۔ طریقہ شکر یہ ہے کہ ہم اپنی نعمتوں پہ اللہ کے حضور سربا سجود رہیں، روتے رہیں، کریم ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے، ہمارے پاس تو ایسا کوئی عمل بھی نہیں ہے، جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو تو نے اپنے کرم سے یہ دیا ہے۔ فرمایا جب تو لئن شکر تو میں اس انداز میں شکر ادا کرے گا، فرمایا تیری کفایت میں رب خود فرماؤں گا۔ حضرات گرامی، آکسیجن ہماری بیس ہے، زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو انسان کی دوسری ضرورت ہے مادی، وہ ہے پانی۔ وہ کیا ہے؟ پانی، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک معینہ مدت تک ہمیں پانی نہ ملے تو بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، چاہے وہ جانور بھی کیوں نہ ہو، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کریم کی مہربانی دیکھیے، فرمایا آسمان سے پانی برستا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے بھی پانی اخراج ہوتا ہے۔ فرمایا پھر پتہ نہیں کتنے ذرائع ہیں نہریں بہا دی پانی کے لیے، برف پگھلتی ہے، پتھر پگھلتے ہیں، فرمایا چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ حضرت انسان سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ انسان کی دوسری ضرورت ہے۔ اگر ہمیں پانی نہ ملے تو ہم ایک معینہ مدت کے بعد اس جہان سے چل جائیں گے، ختم ہو جاتا ہے انسان۔ بس قربان جائیے اس کریم کی کریمی پر بن مانگے۔ ہاں جی، یہ تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، میرے خیال میں انسانی وجود میں 60% پانی ہوتا ہے، انسانی وجود میں 60% پانی ہوتا ہے، اور بہتری کے لیے کم سے کم 8 سے 10 گلاس تو ڈیلی ڈاکٹر حضرات کی یہ تجویز ہے کہ انسان پیے۔ تو ایمان سے بتاؤ ایک گھونٹ میں کتنے قطرے ہوں گے؟ ہاں جی، ایک گھونٹ میں کتنے قطرے ہوں گے؟ پھر میں کہنا دوں پانی ہماری ضرورت تھی، مگر ہمیں اگر کہیں انوائٹ کیا جائے، دعوت پیش کی جائے، وہاں تو طرح طرح کے میوے ہی ہوتے ہیں نا، کھا کے ہاں جی ہمارے سامنے ہوتے ہیں، بیف، مٹن، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ رواج ہے، ٹھیک ہے، حضرت انسان کی عزت افزائی ہے، کھا کے مجھے بڑی قلق ہوتی ہے۔ ادھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ادھر ہم کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا کے ہاں جی پھر ہم نکل جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے وہ جس خالق نے اب یہ کھانا کھلایا ہے، اتنی نعمتیں کھلائی ہیں اور بن مانگے کھلائی ہیں، ہاں جی بن مانگے کھلائی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ کھا پی کے انسان وہاں سے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں کہ کہیں نماز نہ پڑھنی پڑ جائے، اذان بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوست، کھانا مقدر کا ہر بندہ کھا لیتا ہے، کھانا مقدر کا ہر کسی کو مل جاتا ہے، کیوں نہ اسی کھانے کے بعد تو اپنے پاک رب کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہو کہ کریم تیری مہربانی ہوئی، تو نے مجھے اتنی نعمتیں کھلا دی، اللہ مہربانی فرما، ان کا مجھ سے حساب نہ لینا۔ اب تو بات ہی کچھ اور ہے، اگر کوئی مسلے، کوئی ناسے، کوئی محب کہہ دے کہ یار چل توبہ کر، ہاں جی غلط کم چھوڑ دے، تو آگے سے پتہ ہے جملہ کیا ہمیں رپلائی میں ملتا ہے؟ جواباً یہ کہا جاتا ہے جی کرو اگے کنے ویکھیے، کہتے ہیں نا، سنتے ہیں نا ہم روزمرہ میں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اتنا دیدہ دلیری سے، حضور یہ سوچتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ قرآن کے احکام اللہ کی تکفیر ہے، یہ انکار ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا میں حساب کتاب لوں گا، غلط کیا اس کا بھی لوں گا، اچھا کیا اس کا بھی لوں گا اور دوں گا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن پتہ نہیں انسان کس گمراہی میں، 8-10 کروڑ کی گمراہی میں جو مرضی آئے کر دے، ہاں جی اسے یہ پتہ نہیں جب میں پیدا ہوا تھا تو میں ایک معذور، مجبور، بے بس تھا، تو اس کریم نے مجھے یہ وجود عطا فرمایا، اور میرا اور تیرا آنا بھی تو اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہاں سے جانا بھی ہمارا اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو پھر ہم باتیں اپنی مرضی والی کیوں کر دیتے ہیں؟
ہمیں سوچنا چاہیے نا، فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا آنا ہمارے مشاورت سے نہیں ہوا، اور پھر زندگی رب نے دی ہماری مشاورت سے نہیں ملی، اور جب موت آتی ہے تو ہماری مشاورت سے نہیں آتی۔ یہ فیصلے اس قدیر کے ہیں، اللہ حکم الحاکمین کے فیصلے ہیں۔ ہمیں زندگی ملی الحمدللہ، ہمیں اللہ نے نعمتیں دی الحمدللہ، تو یار تھوڑا سوچ بھی تو لیا کرو نا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ پھر ہم کیوں کہہ دیتے ہیں کہ آگے کس نے دیکھی ہے؟ حضور صاحب نے دیکھی ہے، شیطان نے ہمیں بہکا دیا ہے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمارا شیشہ ہے۔ حضور یہ زندگی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا یہ دنیا، اس دنیا کی زندگی، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہ کاٹو گے، جو دو گے وہ لوگے۔ یہ جملہ تو نہیں نہ جچتا؟ کوئی بندہ کہہ دے کہ جی کس نے دیکھی ہے؟ مہربانی فرمایا کرو، چھوٹی چھوٹی بات سے بندہ اپنے گمان میں تو مسلمان ہوتا ہے۔ میں کہہ دوں، ناراض کوئی نہ ہو، ہم سارے مسلم ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارے اوپر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، ہمارا وہ خالق ہے۔ اب ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھے ہیں، اس کی مرضی ہے تو بیٹھے ہیں۔ جب ہمارا وقت آئے گا، عزرائیل کو کہہ دے گا کہ جا مسجد میں بیٹھا ہے، چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، اس کی جان نکال لے، اب اسے بے بس کر دے، اب اسے مجبور کر دے چار کندھوں کا، عزرائیل جا اس کی جان نکال لے۔ تو میرے محترم، زندگی بھی اللہ کی مرضی سے، موت بھی اللہ کی مرضی سے، تو اللہ کے لیے زندگی گزارو بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ، زندگی گزارو بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ یہ نہ کہہ دیا کرو جلد بازی میں، سبقت لسانی میں، یہ میں حسن ظن رکھ کر بات کہہ رہا ہوں، وگرنہ میرے سامنے ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہہ دیتے تھے وہ قاری صاحب اے مولویاں دیا گلاں نے اگے کنے ویکھیے تے میں کہنے دیواں تیرے بابے کول پوچھ لیندے آ، طاقت ہوے تے کیویں ہو رہیا تیرے نال۔ ہاں جی، جڑے تر گئے ہاں جی وہ دسدے سی ساڈے نال کی ہو رہی ہے، ساڈے نال کی ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، ابو لہب ہاں جی جب مر گیا نا، ابو لہب جب مر گیا تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس کے خواب میں آیا، دشمن مصطفیٰ تھا، یہ اتنا بڑا دشمن تھا، اس کی مذمت میں اللہ نے پوری صورت نازل فرما دی۔ میں ریفرنس کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں کہ کنے ویکھیے، حضرت گرامی ابو لہب جب مر گیا، دشمن مصطفیٰ تھا، مگر ایک عمل اس کا اچھا تھا، جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تھی نا تو اس نے خوش ہو گیا تھا۔ جب بھائیوں کے گھر بیٹے ہوتے ہیں تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوں تو باپ بھی مرجھا جاتا ہے۔ یار یہ کوئی دین ہے؟ دین تو ہمارا کہتا ہے، فرمایا بیٹی رحمت ہے۔ پتہ نہیں وہ لوگ جو صرف اسی پاداش میں اپنی اہلیہ سے بیہیویئر چینج کر لیتے ہیں، رویہ چینج کر لیتے ہیں کہ تو نے بیٹی پیدا کی، یار نہ تیرے بس میں ہے نہ اس بیوی کے بس میں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ 25واں پارہ ہے، فرمایا اس کی مرضی ہے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے بانجھ رکھے اس کی مرضی ہے، جسے ایک دے اس کی مرضی ہے، جسے 10 دے اس کی مرضی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم تو ایک سبب ہیں، والدین تو ایک سبب ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بیٹی کی آمد پہ، پر بیٹی رحمت ہے۔ ہمارے رسول پاک علیہ التحیت و تسلیمات کا عمل تو دیکھیں، رسول اللہ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سیدتنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ محبوب کریم میں حاضر ہوتی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہاں جی، حضور سے بڑھ کر کوئی ہے؟ حضور کھڑے ہو جاتے تو میں یوں کہیں نہ کہہ دوں کہ رسالت کھڑی ہو جاتی، نبوت کھڑی ہو جاتی۔ آنے والی ذات بیٹے کی نہ ہوتی تھی، آنے والی ذات بیٹی کی ہوتی تھی۔ پھر آگے خالی کھڑے نہیں ہو جاتے، حضور 2 قدم بھی چل جاتے تھے، 2 قدم بھی چل جاتے تھے، حضور پاس لے آتے، حضور معانقہ فرماتے، حضور مستک مبارک پہ بوسہ دیتے، پھر حضور ساتھ بھی بٹھاتے تھے۔ وہ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہاں جی، یہ تو رویہ چینج کر لینا اور بیوی کو کوسنا۔ آپ نے نہیں سنا کہ ایک قبیلہ تھا جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا ان معصوموں سے اللہ سوال کرے گا، اب بھری عدالت میں بتاؤ تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ خدا را
بیٹے مطلب پرست زیادہ ہوتے ہیں، بیٹے مطلب پرست ہوتے ہیں۔ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، میری بھی ایک بیٹی ہے، میں دیکھتا ہوں، میرے بھی بیٹے ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں اسے فیل کرتا ہوں، محسوس کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نہ میں اپنی بات کہہ دیتا ہوں آپ سے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کئی مرتبہ، بلکہ ایسا ہوا جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو میری بیٹی پہلے کہتی ہے کہ بابا کا کھانا۔ میں سنتا ہوں اپنے کانوں سے، یار بیٹیوں میں بڑا احساس ہوتا ہے، بڑی والدین کی محبت ہوتی ہے۔ بیٹی جب پیدا ہو نا تو چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے۔ اور آپ یہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو بیٹی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ اس بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر مبارکباد دیتے ہیں کہ تو اپنے والد کے لیے خوش آئند ہے۔ ملائکہ بیٹے کی آمد پہ ملائکہ خوشخبری نہیں دیتے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابو لہب ایک عمل اچھا تھا، جب تیرے اور میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی نا تو اس کی لونڈی نے جا کر پیغام دیا کہ اے ابو لہب، تیرے مرحوم بھائی کے گھر اللہ نے چند ورگا پتر عطا فرمایا، ہاں جی بیٹا عطا فرمایا۔ خوش ہو گیا بھائی، خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے مرحوم کے گھر، ہاں جی چلو یادداشت تو ہے۔ اس نے اس رشتے سے لیا، خوش ہوا، کہنے لگا اے خادمہ، اے شعیبہ، تو نے آج بڑا خوش کر دیا کہ میرے بھائی کے آنگن میں اب میرے بھائی کا بیٹا آ گیا، گویا ہمارا بھائی آ گیا۔ ہم بھائی کھو چکے ہیں، وہ چلا گیا اس دنیا سے، اب اس کی یاد آ گئی، تو اس خوشی میں تجھے اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں، تو آزاد ہے، جا اسے دودھ پلا۔ صحیح بخاری میں شیخ محقق نے فرمایا جب وہ مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس کی نیند میں آیا تو آپ نے پوچھ لیا، بتا ابو لہب تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہاں تو بڑی ڈینگیں مارتا تھا، تو دشمن دین تھا، تو دشمن محبوب کبریا تھا۔ کہنے لگا کہ نہ پوچھ، بڑی بری گزرتی ہے، عذاب ہی عذاب ہے، قبر جہنم کا نمونہ ہے، آگ ہی آگ ہے، عذاب ہی عذاب ہے، سکون نہیں ہوتا۔ پر ہاں عبداللہ ایک عمل ہے، ایک رات ایسی ہفتے میں آتی ہے کہ مجھے بھی سکون ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے پوچھ لیا وہ کون سی رات ہے؟ تو کہنے لگا عبداللہ بن عباس میرے بھتیجے، وہ سوموار کی برکت والی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ سوموار کی برکت والی رات ہے۔ اسی رات کو میری اس انگلی سے، ہاں جی تھوڑا سا مشروب ہوتا ہے، وہ بڑا اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، جب اسے میں نوش کرتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ہوتا ہے، اسی رات مجھے سکون ملتا ہے، باقی 6 راتیں میری لتریشن ہوتی رہتی ہے، ہاں محبوب کے دشمن کی ہوتی رہتی ہے۔ اور میں یہاں ایک بات کیوں نہ کہہ دوں کہ بروز محشر یہ بھی اللہ نے فضل فرمایا کہ اے ابو لہب، کبھی تو معاشر میں یہ نہ کہہ دے کہ میرا ایک عمل تھا، مجھے تو اس کی جزا نہیں ملی، تو تجھے قبر میں اس عمل کی جزا دے رہا ہوں، اگر دشمن مصطفیٰ حضور کی ولادت پہ خوش ہو، خاتمہ کو آزاد کرے، اللہ قرض نہیں رکھتا، جو پوری زندگی میلاد مناتا رہے، جو پوری زندگی نعرہ رسالت لگاتا رہے، جو پوری زندگی کہتا رہے یا رسول اللہ انظر حالنا، اے کملی والے محبوب نظر عنایت فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقن خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا۔ محبوبہ مہربانی فرما، اسی غماں دے سمندر وچ ڈبے ہوئے ہاں، اپنا ہاتھ پاک لے اور سانو پھڑ کے تار دے، جن پوری زندگی دا معمول ہوئے، ہاں جی لئن شکرتم بعد آگے بڑھی گئی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ پانی ہماری ضرورت ہے، تو اللہ نے وافر مقدار میں ہمیں پانی دیا، اس کے بعد خورد و نوش کا سامان آ جاتا ہے۔ تو آپ اپنے ہی عقیدے کے تحت مجھے بتائیں، ہم دن میں کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، ہاں جی کتنی ڈشیں تیار کراتے ہیں، اور یار اس ڈش میں ہاں جی پانی بھی ہوتا ہے، تو اسی پانی کو
اپنی حیات سمجھتے ہو، ضرورت سمجھتے ہو، ایک گھونٹ پانی، اور پانی سبحان اللہ پانی کی جو قیمت ہے یہ پوری دنیا کا مال و دولت بھی نہیں ہے۔ حضرت شماک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وقت کے خلیفہ، آخری بات کر رہا ہوں، لوگ نا بڑی بڑی نعمتیں کھا کر غراتے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں، غراتے ہیں۔ ہاں جی، دنیا کا آقا ہونا، اس کی نافرمانی کرنے سے ہم ڈرتے ہیں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، کسی کے دل پہ گراں نہ گزرے، میرے استاد مکرم ہیں تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ انہوں نے مجھے علم دیا ہے، انہوں نے مجھے زمین سے اٹھایا، آسمان پہ بٹھا دیا، علم کا نور جگایا میرے سینے میں، میرے دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں میرے استاد مکرم کی مجھ سے نافرمانی نہ ہو جائے، میں ڈرتا رہتا ہوں۔ اور یہ تو استاد مکرم ہے جس نے زندگی دی ہے، جس نے زندگی دی ہے، تو یہ ڈرا کرو کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ نماز نہ پڑھنا یہ اس کی نافرمانی ہے، ہاں جی، سچ نہ بولنا یہ اس کی نافرمانی ہے، ہاں جی، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا یہ اس کے احکام کی نافرمانی ہے، حرام کھانا، سود کھانا، دلالی کے پیسے کھانا، بروکرنگ کرنا ناجائز طور پر یہ حرام ہے، یہ اس کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے 12 مقام پہ فرمایا ہے، فرمایا حلال کھاؤ، کتنی نعمتیں دی ہیں، شراب کیوں پیتے ہو، دودھ لے لیا کرو، دودھ لے لیا کرو، شراب کیوں پیتے ہیں لوگ، دودھ لے لیں، کتنا بڑی اعلیٰ غذا، شفاف غذا، پٹھوں کو بھی مضبوط کرے، ہاں جی، چہرے کے پہ بھی رونق آئے اور دل کو بھی سکون ملے، اور یار دودھ پی لیا کرو۔ بہرحال پانی کے متعلق کہہ رہا تھا، خلیفہ وقت ہارون الرشید کی بارگاہ میں حضرت شماک بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے ولی کامل ہیں، یہ ہمارے، انہیں ہم اپنا بابا کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو چیڑے بابو سے، یہ ہمارے بابے ہیں جی، بابو پہ اعتراض نہ کیا کرو۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ہارون الرشید کو پیاس لگی، اس نے غلام سے کہا یار پانی دے، یار پانی دے، تو غلام نے پانی پیش کیا، تو حضرت شماک کہنے لگے اے خلیفہ وقت امیر المومنین، اگر ناراض نہ ہوں تو ایک بات کروں؟ کہا کرو۔ بڑا مؤدب تھا علماء کا، علماء کا بڑا ادب کرنے والا خلیفہ تھا، کرو ضرور کرو۔ تو حضرت شماک نے فرمایا یار اگر یہ پانی روک دیا جائے، تجھے نہ پینے دیا جائے، تو بتا تو اس کے حصول کے لیے کیا کرے گا؟ کہنے لگا کہ میں آدھی بادشاہی دے دوں گا، ایک گھونٹ پانی ضرور لوں گا، آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ جب پی چکا تو آپ نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا اے ہارون اب تو پی چکا ہے، پیاس بھی تیری بجھ چکی ہے، یہ بتا یہی ایک گھونٹ اگر اسے خارج کرنے کی ضرورت درپیش آئے تجھے، پھر یہ روک لیا جائے تو اس کے نکالنے کے لیے پھر تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں یہ دوسری آدھی بادشاہی دے دوں گا اس کے اخراج کے لیے، اس کے خارج کرنے کے لیے۔ تو حضرت شماک نے فرمایا ہارون الرشید سمجھ جا، تیری اتنا بڑی بادشاہی جس میں نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، اور کتنی دولت ہے، معدنیات ہیں، سب کچھ ہے، یہ سب ایک گھونٹ کا عوض ہے، ایک گھونٹ کا عوض ہے۔ تو خلیفہ رونے لگا، کہنے لگا کہ اے علماء تم زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے وارث ہو اور امین ہو دنیا والوں کے لیے، امین ہو دنیا والوں کے لیے۔ تو حضرات گرامی، جہاں علماء ہوتے ہیں وہاں اللہ کا کرم بستا ہے، جہاں مدارس ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور جہاں علماء کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے۔ فلہذا میری آپ سے گزارش ہے، رسول اللہ کے دین داروں سے پیار کرو، رسول اللہ کے ورثاء سے محبت رکھو، انشاءاللہ اللہ زندگی بھی آسانی دے گا، موت بھی آسان ہوگی، قبر بھی سونی ہوگی، حشر بھی آسان ہوگا۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔